أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرض والنار والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صلوات احبان علم و معرفت و محبت و مودت، آج سے 2 تقاریر پہلے آئمہ اربع کے متعلق تفصیلی طور پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کیا جا چکا ہے کہ جتنے بھی ہمارے محترم مکرم دیگر اسلامی بھائیوں کے آئمہ ہیں، جنہیں وہ آئمہ اربع کے اعتبار سے مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کا علم بے شک ان کے نزدیک جس منزل پر بھی ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا علم کسبی ہے، وہبی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں یہی عرض کیا جا چکا ہے کہ فلاں امام نے فلاں فلاں سے علم حاصل کیا، تو اس میں ظاہر ہے کہ امام احمد بن حنبل کے جو استاد ہیں، باقیوں کو چھوڑ کر ان کا میں ذکر کر چکا ہوں، امام شافعی ہیں۔ پھر امام شافعی کے جو استاد ہیں میں ان کی فہرست بھی بتا چکا ہوں، 15 سے لے کر 17 تک ہیں۔ تو ان کے استاد جو ہیں وہ امام محمد ہیں۔ پھر امام محمد کے جو استاد ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، اور ان میں سے جتنے بھی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں جن کی فہرست میں بتا چکا ہوں، ان اساتذہ میں سے کسی ایک کے متعلق بھی امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہونا تھا۔ یعنی یہ ایک
حقیقت ہے کہ انہوں نے باقی اساتذہ میں سے کسی اپنے معلم یا اپنے مدرس یا اپنے استاد کے متعلق یہ قول ان کا نہیں ملتا، لیکن ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی ان کا یہ مشہور قول موجود ہے۔ میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، صرف 2 کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، باقی کتابوں کے میں نام نہیں لیتا۔ پہلی کتاب کا نام ہے الامام الصادق والمذاہب الاربعہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 79۔ دوسری کتاب کا نام ہے ائمہ اربع، اس کا صفحہ نمبر ہے 132۔ ان دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے باقی جس سے بھی علم حاصل کیا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن جو انہوں نے زندگی کے 2 سال وارثان قرآن، جو زندگی کے انہوں نے اپنے 2 سال وارثان قرآن، یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کہتا چلوں کہ انہوں نے حضرت معصوم ابن معصوم، حضرت باقر العلوم اور قرآن الناطق حضرت امام الصادق سے جو علم حاصل کیا جتنا عرصہ، انہیں یہ کہنا پڑا، یہ قول ان کا مشہور قول ہے کہ لولا السنتان لخلق النعمان، کہ اگر میں زندگی کے 2 سال ان فرزندان رسول کے زیر دامن زیر سایہ بسر نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اب دیکھیے کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ دیکھا، اسی لیے میں نے روک دیا تھا۔ اب دیکھیے کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ ایک تاریخی شخصیت اپنے دور میں یہ تاریخی جملہ ادا کر چکی ہے، لولا علی جن، اگر علی نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا۔ تو آج انہیں یہ دہرانا پڑا کہ اگر یہ نہ ہوتے، یعنی یہ فرزندان رسول کے سائے میں اگر میری زندگی کے 2 سال بسر نہ ہوتے تو اب پتا چل گیا نا کہ ان میں سے ہر ایک کا، جس نے پہلے لولا کہا ان کا علم بھی قسمی ہے۔ کہنا تو میں نے یہی تھا جس پہ آپ چپ کر گئے، یعنی جس شخصیت نے پہلے کہا تھا لولا ان کا علم بھی قسمی ہے، اور جو آج کہہ رہی ہے ان کا علم بھی قسمی ہے۔ لیکن جن کو ہم آئمہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں یا ہمارے بھائی بھی مانتے چلے آ رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، جب وادی النبل سے گزرتے وقت، بات تو میں نے کر دی، بچے چپ کر گئے، جب وادی النبل سے گزرتے وقت حضرت ابو ذر نے، اور کہیں لکھا ہوا ہے عمار یاسر نے، جب یہ کہا کہ یا امیر المومنین اللہ اکبر، کتنی بڑی ذات ہے وہ جو ان کیڑیوں کی، ان چیونٹیوں کی تعداد کو جاننے والی ہے، جو ان کی تعداد سے واقف ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو اللہ اکبر، کتنی بڑی ہے وہ ذات جو ان کو خلق کرنے والی ہے۔ کہا مولا کوئی ان کی تعداد بھی جانتا ہے؟ فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی بکل شین آسے نہ ہو فی امام مبین، یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ صوفیہ ازم میں، یہ جو صوفیہ ازم ہے نا اس میں، یعنی صوفیہ کرام میں، یہ جو ہے نا یہ سے پکڑو، یہ جو ہے الف صوفیہ ازم میں، ہمارے یہاں نہیں، صوفیہ ازم میں یہ جو الف ہے یہ مجرد ہے، یعنی خالی ہے، زیر سے، زبر سے، پیش سے، جاوی سے، نقطے سے، ہر حرکت سے، تو اس اور مجرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور کوئی اس کا شریک ہونے میں نہیں ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے۔ تو اسی لیے صوفیہ میں میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس سے وہ مراد لیتے ہیں
اللہ، یعنی اللہ الف سے وہ مراد لیتے ہیں، اللہ مانتے نہیں الف کو، کہتے ہیں اس سے مراد اللہ ہے۔ آگے کیا آ گیا؟ اے یہ نا، ابھی آپ نے بولے نا اے یہ شکل، ابھی نیچے نقطہ نہیں آیا، یہ شکل الف کے بعد صوفیہ ازم میں اس شکل کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، اس شکل کو یعنی میری طرف دیکھیے گا، یہ شکل، صرف اس شکل کو کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب کوئی پتہ نہیں یہ با ہے، تا ہے، سا ہے، کیونکہ نقطہ تو ہے نہیں، صرف شکل ہی شکل ہے نا، تو شکل سے مراد ہے محمد، صوفیہ کے قریب شکل سے مراد ہے محمد الرسول اللہ۔ اب نیچے آ گیا نقطہ، نقطے نے با کو با منوایا، سبحان اللہ، یعنی جب تک اس شکل کے نیچے نقطہ نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ با ہے، تا ہے، سا ہے، تو اب نیچے آ گیا نقطہ، اب دیکھا ما فوق نہیں ہے، کیا مقام ہے؟ ما فوق نہیں، با کے اوپر نہیں ہے، با کے نیچے ہے، نیچے آ گیا نقطہ، تو اب یہ نقطہ اسے منوا رہا ہے کہ یہ با ہے، یہ تا نہیں، یہ سا نہیں۔ تو اب یہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ اس نقطے سے مراد ہے علی، علی منوا رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو انا النقطۃ التی تحت الباب، وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سبحان اللہ، جس گھرانے نے ہمیں دین دیا، ہمیں دنیا دی، اسلام کے ناطے سے ہمیں معزز بنایا، شرافت بخشی، انسانیت بخشی، اسی رسول کا گھرانہ اس طرح لوٹا گیا کہ آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، صرف شیعہ نہیں، تمام وہ مسلمان جو عاشقان رسول ہیں، جو غلامان رسول ہیں۔ میں جب سفر کرتا ہوں 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، راستے میں کئی شہر آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، جگہ جگہ پر بورڈ لکھے ہوئے ہیں، مجالس عشرہ محرم الحرام، یادگار شہداء کربلا، اب نیچے انجمنوں کے نام ہوتے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، غیر شیعہ ہے۔ یہ ہے حسین کی وہ شخصیت کہ اگر کوئی علی کو نہیں مانتا پھر بھی حسین کو مانتا ہے، یہ حسین کا مقام ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں سے ایک قربانی وہ بھی ہے جو اتنی عظیم المثال قربانی ہے کہ اس قربانی کا نام پڑ گیا مجسمہ وفا۔ واہ، جس نے وفا کا حق ادا کیا ہے، کسی کا نام مجسمہ وفا نہیں پڑا، لیکن یہ جو قربانی ہے جس کی یاد میں آج ہم چند ایک آنسو برسانے کے لیے یہاں جمع ہو کے بیٹھے ہیں، یہ وہ قربانی ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں کافی جلدیں ہیں، چہرہ درخشاں، یہ اس کتاب کا نام ہے جس کی بہت جلدیں ہیں۔ اس چہرہ درخشاں میں حضرت عباس کی شجاعت پر بہت بڑی بات ہے۔ یہ اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں، شاید جہاں ہو، یہ فارسی میں ہے، تو حضرت عباس کی شجاعت پر بہت بڑی بات ہے۔ تو اس بحث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر شجاعت انسانی شکل و صورت میں آ سکتی تو اس کا نام عباس ہوگا۔ اللہ اکبر! اب اندازہ لگائیے کہ کیا مقام شجاعت ہے، حضرت عباس ہے۔ یہی عباس کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے کہتا رہا، یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، اب تو اجازت دے دے۔ جب بھی کوئی ہاشمی مارا گیا، کوئی شہید ہوا، تو جناب عباس تڑپ کر آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا، یا ابن رسول اللہ، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اب تو اجازت دے دے۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب جناب عباس پیاسے پیاسے بچوں کے رونے پر، ان کے رونے کی آواز سن کر خیمہ گاہ کے اندر گئے،
تو 4 سال سیدہ سکینہ نے جناب عباس کا ہاتھ تھاما، تھام کر کہا چچا یہ دیکھو یہ عاتقہ بنت مسلم ہے، یہ دیکھو یہ عبداللہ بن حسن ہے، یہ دیکھو یہ رقیہ بنت مسلم ہے، یہ دیکھو یہ میرا بھیا علی اصغر ہے، یہ دیکھو یہ میرا بھتیجا محمد باقر ہے۔ 12 شہزادے تھے، 10 شہزادیاں تھیں۔ پھر سنیں، یہ ایک تاریخ کا چیپٹر ہے جو آج نبھا نہیں سکتا۔ 12 شہزادے تھے، 10 شہزادیاں تھیں، جن کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں تالوؤں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور پیاس کی وجہ سے جس بچے کا رونے والوں اولاد والوں بے شک رونا نہ آئے، صرف رونے والے کی شکل بنا لو، امام اسے قبول کر لیتے ہیں، چونکہ یہ رخ ذرا الگ ہے جو ذہنوں میں نہیں ہوتا، اس لیے آنسو ذرا کم آتے ہیں۔ یعنی 12 شہزادے 10 شہزادیاں، پیاس کا یہ عالم تھا کہ جس کا ایک بار پیاس کی وجہ سے منہ کھل گیا ہے دوبارہ بند نہیں ہوا۔ یعنی یہ پیاس کا عالم تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کوئی بچہ کہیں بے ہوش پڑا ہے، کوئی بچہ کہیں غشی میں پڑا ہے۔ تڑپ کر کہا چچا اب آپ بتائیں، انت حیون، آپ بھی زندہ ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، چچا پانی کب لاؤ گے؟ جب کہا چچا پانی کب لاؤ گے تو جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 4 سالہ سکینہ نے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہا چچا رو رہے ہو پانی لانے پر؟ کہا نہیں، پانی لانے پر نہیں رو رہا۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا شہزادی جب بھی مولا کے پاس جاتا ہوں کہ مولا اب تو اجازت دے دو، اب تو اجازت دے دو، شروع سے لے کر اس وقت تک تمہارے دادا علی کے سر پر ضرب لگی، میں نے کہا مولا اجازت دے دو میں بدلہ لیتا ہوں۔ کہا نہیں عباس بدلہ نہیں لینا۔ مدینے میں تمہارے چچا حسن کا تابوت اٹھا، اس پر 70 تیر برسے، میں تڑپ کر گیا تلوار اٹھا کے لے آیا، رو رو کے عرض کرتا رہا اب تو اجازت دے دو۔ کہا نہیں عباس تم نے لڑنا نہیں ہے، مدینے سے چلے کربلا آ گئے، دریا کے کنارے پہ خیمے لگ گئے، 7 محرم کو حکم ملا خیمے اکھاڑ لو۔ حسین سے میں نے کہا مجھے اجازت دو، میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے تو میرے مولا کے سامنے آ کے ایسی گستاخی کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں عباس تو نے تلوار نہیں اٹھانی، تو نے آگے نہیں بڑھنا، صبح سے لے کر اس وقت تک جو شہید ہو رہا ہے میں جا کے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں زہرا کا لال اب مجھے بھی اجازت دے دے۔ کہتے ہیں تیرے لیے اجازت نہیں ہے سکینہ، اجازت تو دلوا دے، پانی میں لے آتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ سکینہ اندر گئی، چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب تھا وہ مشکیزہ اتار کر لے آئی، لا کر کا چچا آپ کا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے، اپنے آپ کو جھکاؤ تاکہ میں یہ مشکیزہ خود آپ کو پہناؤں۔ اب جو اگلا فکرہ ہے بھئی میرا نہیں ہے، نہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، نہ میرا ہے، نہ میں پڑھنے کا اس کا ضامن ہوں، لیکن سنا گیا ہے، میں سن کر پڑھتا ہوں، اس لیے یہ اس فکرے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے جو اسے نہ پڑھا جائے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جناب سکینہ نے جناب عباس کو مشکیزہ بنانا شروع کیا تو اس کے اوپر لکھ دیا سکینہ بنت الحسین، تاکہ قیامت تک جو بھی عباس کو بلائے سکائے سکینہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ عزاداری کی راتیں ہیں، صرف آنکھوں کے سامنے کربلا کا تصور لے آؤ۔ بلکہ ایک فکرہ کہتا ہوں جو رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، کہیں اور جاؤ گے وہاں ختم ہو جائے گی، کہیں اور جاؤ گے ماتمداری ختم ہو جائے گی،
آخر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے، لیکن جب گھروں میں جا کر سکون سے بیٹھنا، ٹھنڈا پانی پینا، تو اپنے آپ سے کہنا زہرا کا گھرانہ صرف آج رات کا مہمان، کل سے اجڑنا شروع ہو جائے گا۔ مرحبا مرحبا۔ جناب سکینہ نے چچا کو مشکیزہ پہنایا، مشکیزہ پہنا کر کہا چچا اب جاؤ بابا کے سامنے، مجھے یقین ہے بابا انکار نہیں کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، جیسے جناب عباس امام حسین کے سامنے مشکیزہ پہن کر آئے، سیدہ کے لال سے کرسی چھٹ گئی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، عباس کو قریب بلایا، پیشانی کا بوسہ لیا، دونوں بازوؤں کا بوسہ لیا، کہا بہت بڑا وسیلہ تو نے تلاش کیا ہے عباس، جب تک تو رہ جاتا کوئی سکینہ کو یتیم نہ بناتا، لیکن اب جا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن تیرے لیے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، صرف پانی لانے کی کوشش کرو، پانی لانے کی صبر کرو۔ صرف نیزہ لیا، نیزہ لے کر عباس چلے، جب چلنے لگے کہا مولا اتنی اجازت دیتے ہیں کہ خیمہ گاہ میں جا کر الوداعی سلام کر لوں؟ کہا عباس تو آگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ حسین چلے، عباس آگے بڑھے، بڑھ کر خیمہ گاہ میں پہنچے، ایک ایک بی بی کو الوداعی سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک خیمے پہ آ کے رکے۔ سمجھ گئے ہوں گے یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ اس شہزادی کا ہے جسے کبھی فضا کہتی تھی کہ بی بی میں نے سیدہ بطول سے سنا ہے کہ ایک دن آئے گا میری زینب قیدن بنے گی۔ اس کے سر سے ردا اترے گی، یہ بازاروں درباروں میں پھرائی جائے گی۔ تو میں دل میں سوچتی تھی کہ جس زینب کے 18 بھائی ہو اس پر یہ مصائب کے پہاڑ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ اس سیدہ کے خیمے کے دروازے پہ رکے، رک کر عباس نے سر جھکایا، چاہتے ہیں کچھ کہیں، ہمت نہیں پڑتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سیدہ کی نگاہ پر کیسے برداشت کرتی کہ عباس روتا رہے؟ تڑپ کر کہا عباس خیر تو ہے؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہو؟ کہا بی بی اجازت دیتے ہو؟ کہا ہاں اجازت ہے، کہو کیا کہتے ہو؟ کہا بی بی بس اتنا کہتا ہوں کہ چند منٹوں کے مہمان غلام کا آخری سلام، ہے حسین ہے حسین ہے حسین۔ جب کہا نا چند منٹوں کے مہمان عباس کا آخری سلام، عباس یہ کیا کہا؟ کہا مولا نے اجازت دے دی، اب میدان سے واپس نہیں آ سکتا۔ جب کہا نا واپس نہیں آ سکتا، سیدہ کی چیخ نکلی، رو کر بی بی نے کہا عباس ذرا زینب کو یہ تو بتاؤ کیا مجھے مدینے سے اسی دن کے لیے لائے تھے کہ تم کربلا مارے جاؤ اور زینب ماتم کرے؟ اتنا کہنا تھا۔ عباس نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر کہا سیدہ میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میں تیرے در کا غلام ہوں، جو ہاشمی گرا ہے اس کا لاشا خیمے میں آیا ہے، آپ نے سر کے بال کھولے ہیں، ماتم کیا ہے، بیبیاں روئی ہیں، لیکن یہ کنیز کا بیٹا عباس وعدہ کرتا ہے میرا لاشا خیمے نہیں آئے گا۔ آپ کو سر کے بال کھول کے ماتم نہیں کرنا پڑے گا۔ اور رونے والوں جب عباس نے کہا میرا لاشا خیمے نہیں آئے گا، سیدہ تڑپ کر آگے بڑھی، بڑھ کر کہا عباس عباس چھوٹے بھائی بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں، آپ مجھے بازو چوم لینے دے، مجھ سے رونے کا حق نہ چھین۔ اللہ اکبر۔ رو لو سانس لے لو، ایک آدھ منٹ سیکنڈ سانس لے لو۔ مسلسل ہم نہیں رو سکتے، وہ سجاد کا کام تھا جو 40 سال رونے کے باوجود بار بار کہتا ہے بابا جو تیرے غم میں رونے کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ اجازت ملی، ہر طرف کوہا میں ماتم بپا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے خالی جام لے کر عباس کے سامنے کھڑے ہوئے،
جناب سکینہ نے عرض کیا چچا کتنی دیر تک آ جاؤ گے؟ کہا دعا مانگو اللہ مجھے پانی لانے کی توفیق پر قائم رکھے۔ آخری سلام کیا، عباس گئے۔ 4000 سے لے کر کنارے پر یزیدی فوج پہرا دے رہی تھی۔ تابڑ توڑ حضرت عباس نے 7 حملے کیے۔ آج میرا دل یہی تھا، یہ کاغذ میں نے اسی لیے رکھے ہوئے تھے کہ میں آج مولا کی شجاعت پڑھوں گا، لیکن اب وقت نہیں ہے، اب میں نہیں پڑھ سکتا، بس 2 جملے آخری مصاحب کے سن لو۔ امام مولا نے 7 تابڑ توڑ حملے کیے۔ پہلے حملے میں 530، دوسرے حملے میں 800، تیسرے حملے میں 305، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ 2000 سے زیادہ۔ بلکہ علامہ مہدی صاحب مرحوم نے تو کئی ہزار لکھی ہے تعداد کہ جناب عباس نے ان یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ دریا کے گھاٹ میں اترے، مشکیزہ سنبھالا، پانی میں ڈبویا، ڈبو کر اٹھایا، پانی بھرا تو ہاتھ کو پانی کے لگنے سے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ حضرت علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے کتاب العباس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ جیسے عباس کے ہاتھوں کو ذرا ٹھنڈک لگی، عباس وہی رک گئے۔ دامن اٹھایا، دامن اٹھا کر ہاتھوں سے پانی کی تری صاف کی، صاف کر کے کہا بی بی بطول گیلا نہ دینا، بچے پیاسے ہیں، میں نے تری کو گوارا نہیں کیا، ہاتھ خشک کر لیے۔ یہ وہ مقام وفا ہے۔ پانی لیا، لے کے چلے۔ جب عباس چلے، چاروں طرف سے فوج اشقیاء نے جناب عباس کو گھیرے میں لیا، لیکن اللہ اکبر، لاشوں پہ لاشیں جناب عباس گراتے گئے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ حکم بن طفیل ملعون نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا، دائیں بازو شہید ہوا۔ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، آپ نے مسکرا کر کہا اکبر کا صدقہ ہے۔ مشکیزہ کٹے ہوئے بازو میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانی شروع کی۔ یا ایک شامی نے پھر بازو پہ حملہ کیا، بایاں بازو شہید ہو گیا۔ جب دونوں بازو شہید ہو گئے، رب اکبر کی قسم، مولا امام حسین کی شہادت کی قسم، میں اس سے بڑی قسم نہیں کھاتا اور نہ میں کھایا کرتا ہوں، لیکن اب کھا رہا ہوں۔ کیا مقام ہے جناب عباس کی شجاعت کا کہ دونوں بازو شہید ہونے کے بعد آپ نے تلوار اپنے منہ میں رکھی، دھار سامنے رکھی، تلوار منہ میں رکھی۔ میں نہیں پڑھ سکتا کس طرح تلوار چلائی ہوگی، منہ میں رکھتا کہ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ جو سامنے آتا گیا وہی گرتا گیا۔ جب سامنے آنے والے گرتے گئے، اب عمر میں صاحب نے ندا دے کر پکار کر کہا شامیوں، کوفیوں، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، چاروں طرف سے اسے گھیرے میں لے لو، اگر پانی خیمے چلا گیا تو تمہارا جینا ختم ہو جائے گا۔ جب چاروں طرف سے عباس کو گھیرے میں لیا تو اب ابن سعد نے ایک آواز بلند کی، بلند کر کے کہتا ہے شامیوں، کوفیوں، یزیدیوں، کس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کے بیٹے عباس سے بدلہ لے لو، اس کے بازو سلامت نہیں ہے۔ 4000 تیر میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جس کے لیے بطول کرتے سی کر گئی تھی، جس کے لیے بطول سلام دے کر گئی تھی، 4000 تیر چاروں طرف سے عباس پر پڑتے۔ حضرت آیت اللہ عباس عزیزی وہ یہ لکھتے ہیں کہ اتنے تیر برسے کہ حضرت عباس کا سینے سے لے کر جسد آخر تک تیروں کے سوا کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، لیکن انہی تیروں میں 7 تیر ایسے تھے جو آ کر جناب عباس کی آنکھوں میں لگے۔ جب دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے، عباس نے چاہا کہ تیر نکالے، لیکن ہاتھ تو نہیں ہے،
کیسے نکالے؟ رونے والوں اب ذرا تصور کرو، جناب عباس نے ایک یوں اپنے زانوؤں کو زین پر بیٹھے ہوئے بلند کیا، بلند کر کے سر جھکایا تاکہ یہ تیر زانوؤں کے اندر جائے اور کسی طرح نکل سکے۔ ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے سر پر اتنے زور سے گرد مارا کہ عباس کا سر درمیان سے پھٹ گیا۔ صرف سر نہیں پھٹا بلکہ دماغ نکل کر عباس کے شانوں پہ گرا۔ جب دماغ نکل کر عباس کے شانوں پر گرا، ابھی کبھی دائیں جھکے عباس، کبھی بائیں جھکے عباس، کہ ایک ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، نیزہ کمر میں لگنا تھا، شکم کو چیرتا ہوا جسم سے باہر آیا۔ اب جو اس نے نیزہ کھینچا عباس زین پر رہ نہ سکا، ایک اور ظالم نے جناب عباس کو نیزہ مارا، عباس دائیں جھک کر زمین پر گرے۔ اب وہ مصائب ہے جو میں نہیں پڑھتا۔ جناب عباس خود کہتے ہیں کہ میری شہادت پڑھنے والوں جب بھی میرا مصائب پڑھا کرو، میرے غم میں رونے والے سے پوچھا کرو کہ جب کوئی سوال، کیا اب بھی میں پڑھوں سن کر روئیں گے؟ کیا آنکھوں میں تصور نہیں آئیں گے کہ جب کوئی سوال زین سے زمین پر گرتا ہے تو وہ سہارا لیتا ہے ہاتھوں کا؟ میرے تو ہاتھ نہیں تھے، میں سہارا کس چیز کا لیتا؟ اور رونے والوں آنکھیں بند کر کے سوچو، عباس منہ کے بل زمین پر آیا، جتنے تیر تھے جسم کے بدن سے کمر کے پار گزر گئے، ادھر عباس گرے۔ ایک ندا بلند کی، مولا غلام کا آخری سلام۔ یہ پہلی ندا تھی جو عباس کی بلند ہوئی۔ پھر دوسری ندا ہے جو حسین کی بلند ہوئی۔ امامے کے پیچ کھل گئے، گلے میں پڑ گئے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، میدان کی طرف دیکھ کر کہا عباس عباس الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسن کی شہادت پر امام حسین نے یہ نہیں کہا، اب کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ دوسری ندا تھی۔ رونے والوں سنو گے تیسری ندا کیا تھی؟ جب جناب سیدہ زینب کو پتا چلا کہ عباس زین سے زمین پر گرا ہے، دونوں بازو کٹا کر، تو بیوی نے آواز دے کر کہا بیبیوں، سیدانیوں، گھرانے بطول کی بیبیوں، اپنی اپنی چادریں سنبھال لو، اپنی اپنی چادریں سنبھال لو۔ جس کی شجاعت کے بھروسے پر میں نے تمہارے پردے کی ضمانت دی تھی وہ عباس مارا گیا۔ یہ کہا اور دونوں ہاتھ، دونوں بازو بی بی نے سر پر رکھے، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا واہ حجابا، واہ حجابا، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ۔ اور رونے والوں حسین تڑپ کر عباس کے سرانے پہنچے، خون میں لت پت، عباس تڑپ رہے ہیں۔ امام نے سر اٹھایا، اٹھا کے گودی میں رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا، پھر رکھا، پھر ہٹا لیا، پھر رکھا۔ جب ہٹانے لگے عباس فرماتے ہیں غریب کی گودی میں سر رکھنا گوارا نہیں ہے جو بار بار ہٹا رہے ہو؟ کہا مولا نہیں، میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ میرا سر تو آپ اپنی گودی میں رکھ رہے ہیں، جب آپ زین سے زمین پر گریں گے تو آپ کا سر اٹھانے والا کون ہوگا؟ زہرا کے لال کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کا عباس شمر کا ہاتھ ہوگا، مرحبا مرحبا مرحبا، بطول دعائیں دے رہی ہے، میرا سر ہوگا۔ امام نے دیکھا آنکھوں میں تیر ہے، امام نے تیر نکالے، دامن سے خون صاف کیا، صاف کر کے کہا عباس میری طرف دیکھ۔ غازی نے دیکھا، دیکھ کر کہا الحمدللہ، جب دنیا میں آیا تھا پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آج جا رہا ہوں
آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. اب یہاں بڑا فکرہ ہے، مصائب کا ہے، ذاکرین پڑھتے ہیں. امام نے فرمایا عباس عباس میں نے تیری آنکھوں سے تیر نکالے ہیں نا، مولا بڑا احسان ہے، میں جو آپ کا غلام ہوا. کہا نہ، آج مجھے اس کا اجر دے، اس کی مزدوری دے ان تیروں کے نکالنے کی. عزادارو غازی طرفہ، گھر گھر پر غازی کی فتح کے علم لہرانے والوں تڑپ کر کہا مولا مجھ غلام کے پاس کیا ہے جو میں آپ کو مزدوری دوں؟ کہا تیرے پاس ایک وہ خزینہ ہے جو آج تک تو نے سینے میں چھپایا ہوا ہے، جسے ظاہر نہیں کیا. کہا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا عباس عباس آج پہلی اور آخری بات مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ. اور بھائیوں والوں، اللہ کے بھائیوں کی زندگی میں دراز ہو، ان کا غم نہ دیکھو جب تک مجھے بھائی کہے. رو لو رو لو رو لو، میں نہیں جلدی کرتا، رو لو. جن کے مذہب میں پیٹنا جائز ہے سر پیٹ کر، منہ پیٹ کر سیدہ بطول کو پرسا دو. رونے والوں پھر کہتا ہوں، پھر کوئی جلدی نہیں، پھر کہتا ہوں جب مسائل کی آتے ہیں. مولا میرے پاس کیا ہے؟ کہا وہ خزانہ ہے جسے تو نے سینے میں چھپایا ہوا ہے. آج پہلی اور آخری بات مجھے اپنا بھائی کہے. جب امام نے کہا نا بھائی کہے، تڑپ کر کہتے ہیں مولا مولا میں کوئی بطول کر بیٹا ہوں؟ مولا میں کوئی حسد ہوں جو میں آپ کو بھائی کہوں؟ ہو سکتا ہے میں بھائی کہوں. بی بی بطول پکار کر کے عباس تیری یہ جرت ام البنین کا بیٹا ہو کر میرے بیٹے کو بھائی کہہ رہا ہے. اتنا کہنا تھا جب میدان سے